بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 1، مسائل و معارف، یعنی معارف و مسائل، صفحہ ہے 256 256۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ معارف و مسائل۔ فائدہ: اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے۔ اول، قتل نہ کرنا۔ دوم، اخراج یعنی ترک وطن نہ کرانا۔ سوم، اپنی قوم میں سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا۔ تو ان لوگوں نے اول کے 2 حکم کو تو چھوڑ دیا اور تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے، اور صورت اس کی یہ ہوئی تھی کہ اہل مدینہ میں 2 قوتیں تھیں، اوس اور خزرج، اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی اور کبھی کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ اور مدینہ کے گرد نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھیں۔ اوس اور بنی قریظہ کی باہم دوستی تھی اور خزرج اور بنو نذیر میں باہم یارانہ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں باہم لڑائی ہوئی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے، تو جہاں اوس و خزرج مارے جاتے اور خانماں آوارہ ہوتے، ان کے دوستوں اور حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی، اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا۔ اور ایسا ہی بالعکس، البتہ یہود کے دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ و قید میں ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے، اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کے جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے۔ اور اگر کوئی قتل و قتال میں معین و مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے آر آتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے اور ان کی ہیلہ سازیوں کا پردہ چاک فرما دیا۔ اس آیت میں جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے، اس سے اوس و خزرج مراد ہیں کہ اوس بنو قریظہ کی موافقت میں بنو نذیر کے مخالف تھے، اور خزرج بنو نذیر کی موافقت میں بنو قریظہ کے مخالف تھے۔ اسم و عدوان، ظلم و گناہ، 2 لفظ لانے سے اس طرح اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 حق ضائع ہوتے ہیں۔ حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے حق تعالیٰ یعنی حق اللہ ضائع کیا، حق اللہ ضائع کیا، اور دوسرے کو آزاد یعنی آزار پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر حق العباد میں بھی اضافہ کر دیا۔ آگے اس عید شکنی پر ملامت و شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی بالتصریح بیان فرمایا ہے، اور ارشاد ہوا ہے کیا تم بس یوں کہو کہ کتاب تورات کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے، تو اور کیا سزا ہونا چاہیے ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیوی زندگانی میں، اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال زشت سے۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 2 سے ملاقات ہوگی۔ ویلاگ نمبر 1 آج کا کمپلیٹ ہوا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا،
جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔